بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق۔ آج سبق میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آپ کے رب کا حکم ہے ایسا کہ اسے سنا جائے، وحکت، اس کو پورا کیا جائے، اسی لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین میں اندر موجود ہے وہ سب باہر نکال کرے گی، خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُكَّتْ، اور آپ کے رب کا حکم ہے ہی اسی لائق کہ اسے سنا جائے اور مانا جائے۔ یہ جو 5 آیات کریمہ ہیں اس میں قیامت کی اولیاکیاں ہیں، یعنی زمین و آسمان جو ہے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایسی حیت عطا کی ہے کہ یہ بھی منتظر ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم لے کے کانوں سے سنیں اور پورا کریں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دے دیں گے نا کہ تم پھٹ جا، کھل جا، تو یہ پھٹ جائے گا، کھل جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُكَّتْ، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اسے سنا جائے اور پورا کیا جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ جو زمین ہے نا، اس زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں، درخت ہیں، آبادیاں ہیں، تلازے ہیں، یہ سب برابر کر دی جائیں گی۔ پھر اس زمین کو نا ربڑ کی طرح کھینچ کر کے نا بڑھا دیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ تیرے اندر بھی جو کچھ ہے نا وہ باہر نکال، اور سب کچھ باہر نکال دے گی۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر گئے، قبر کے اندر گئے، مٹی بن گئے، ہڈیاں گلس گئی، کیسے بنیں گے؟ اللہ زمین کو حکم کرے گا تو سارے مردے بھی باہر آ جائیں گے، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ یہ 5 آیات کریمہ میں قیامت کا تھوڑا سا منظر دکھانے کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں نا جس چیز کو آرام سے آہستہ آہستہ سین کے کیا جائے، تو انسان اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے، دنیا میں آتا ہے، پہلے اس کو بیٹھنا بھی نہیں آتا، کھڑا ہونا بھی نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، اللہ پاک اس کو بیٹھنا سکھاتے ہیں، کھڑا ہونا سکھاتے ہیں۔ اس کی ایک بچپن کی سٹیج ہوتی ہے، ماں کی گود والی سٹیج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ پاؤں والا ہوتا ہے، تھوڑا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے۔ تو فرمایا تو ہر لمحہ جو ہے نا، تیرا ہر قدم جو بڑھ رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قدحا فملاقی، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ بندہ جب جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب مجھ سے تو کوئی ہے ہی نہیں، اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا، پیچھے نہیں دیکھتا، آگے بھی نہیں دیکھتا کہ میں جانا کدھر ہے، میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ جوانی کے نشے میں ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ککڑ بھی بنیرے دے ٹر رہا ہے کہ چھت وچ نہ آ گیا۔ جوانی میں ہوتا ہے تو پھر ایسے مست ہو جاتا ہے، اور پھر الیاذ باللہ اللہ کے اوپر اعتراض کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اللہ کا حکم سننے کی منتظر ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو تو پورا کرے، اور تجھے اللہ کا حکم ہو اور تو اس کو نہ سنے، اور اگر سنے تو پھر تو اس کو پورا ہی نہ کرے۔ یاد رکھ ایک چیز آگے آنے والی ہے کہ جو کچھ تو یہاں کر رہا ہے نا، تو رب سے ملاقات سے پہلے تیرے نامہ اعمال میں سب کچھ درج ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو سورۃ المطففین میں اور سورہ انفطار میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آپ میں سے وہ بڑا خوش قسمت ہوگا جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو حساب ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ کریں گے۔ دایاں ہاتھ میں
جس بندے کو نا اعمال نامہ ملے گا اس کا جو حساب و کتاب ہے قیامت والے دن اللہ بڑی آسانی کے ساتھ لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن ان کا یوم وفات بھی ہے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ پیارے ساتھیوں، اور عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی دن کے اندر اتنے سارے مضمون ہیں کہ آج ہی غزوہ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ یہ بھی مضمون ہے مستقل، انشاءاللہ اگر رمضان میں موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے یہ رمضان، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا تھا، بدر کا معرکہ بھی اس میں ہوا تھا، فلسطین کا معرکہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ اللہ جس طرح بدر اور فتح مکہ کی خوشیاں نصیب فرمائی تھی، اے اللہ ان شہدائے فلسطین کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں فتح کی خبر نصیب فرما۔ پیارے ساتھیوں، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے بعد آپ دعا مانگ رہے تھے، اللہم، حدیث میں آتا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور میرا حساب و کتاب آسانی سے کرنا، میرا حساب سختی سے نہ لینا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ دعا سنی تو متوجہ ہوئی، فرماتی یا رسول کیا آپ کا بھی حساب ہوگا؟ آپ کو بھی ڈر ہے اس بات کا کہ میرا حساب سختی کے ساتھ نہ ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا حساب سختی کے ساتھ ہوا نا وہ پھنس گیا، اس کی مشکل ہے، اس کی بہت مشکل ہے۔ اگر حساب کتاب سختی کے ساتھ ہوا، کیا خیال ہے میں اور آپ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے میرے وہ بزرگ بھائی جو میری طرح کی جوانی گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جوان ہیں نا وہ سبق سیکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں سامنے کھڑا کر دیا، اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے تیری یہ نعمت دی، جوانی بھی دی، تیری چاہتے بھی پوری کی، تیری خواہشیں بھی پوری کی، تجھے یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، یہ بھی ملا۔ جب آ جائے اللہ کے حکموں کی باری، پھر تو نے میرا حکم یہ بنا کتنا پورا کیا؟ نماز ہی کی باری اگر آ گئی، حساب ہو گیا، ہم حساب دے سکیں گے؟ کچھ پوچھا ہے میں نے، حساب دے سکیں گے؟ مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے۔ اس لیے حضور نے اپنے عمل سے نا ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ ہے نا۔ چلو میں تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا قیامت کے دن حساب و کتاب کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 3 قسم۔ نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسلمانوں میں ایک درجہ ان مسلمانوں کا ہوگا جن کی حساب و کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک کے ہر روز افطاری کے وقت 70,000 کتنے 70,000 لوگوں کی اللہ مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ آئیں گے کہ جن کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ آسانی کے ساتھ آئیں گے، تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کو باس پورس کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے، جنت میں چلتا کرے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے نا، ذرا تم ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا ذرا، اور ان سے پھر حساب کے ساتھ سختی کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ پھر ان کی گناہ جو ہوں گے نا وہ نیکیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور پھر ان کی مار آ جائے گی، اور پھر ان کو جہنم کی طرف چلتا کیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور نے نا اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ حساب و کتاب کی آسانی کی دعا مانگا کرو۔ رمضان کا مبارک مہینہ پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بھی یاد کرو، مجھ چیز کو بھی یاد رکھو۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جن لوگوں کو میں نے ابھی ذکر کیا، کچھ حساب و کتاب کی ضرورت نہیں بغیر حساب و کتاب کے، کچھ وہ جو آسانی والا حساب و کتاب۔ اب یہ جو لوگ ہوں گے نا یہ خوشی خوشی جائیں گے، جنت میں جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو ملیں گے، اور قرآن پاک کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اسکول کا رزلٹ آتا ہے، کوئی پوزیشن آتی ہے، پاس ہوتا ہے تو باقی آتا تھا اماں میں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی صاحب بہادر ہے، کوئی پروموشن ہو گئی
کوئی ریکارڈ اعزاز مل گیا اور وہ خوشی خوشی آتا ہے، آج میں اپنی فیملی کو بتاؤں گا، بچوں کو بتاؤں گا آج مجھے یہ اعزاز ملا ہے۔ اس طرح یہ لوگ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنی اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی آئیں گے، خوشی خوشی آئیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر اتنی نحوست ہوگی، اس قدر لعنت برس رہی ہوگی، اس قدر اللہ کے مبغوض ہوں گے کہ اللہ ان کو سامنے لا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور اگر فرشتے لائیں گے بھی تو ان کو کہا جائے گا ان کا منہ ادھر کرو، پیٹھ کی طرح، اور ان کو جو عمل نامہ دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ لو کہ تم اس قدر گناہ گار اور قابل نفرت ہو کہ تم نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی تم نے مغفرت اور بخشش نہیں مانگی اور تم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ اب اس لعنت اور گناہوں کی نوست کی وجہ سے اب اپنا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے پکڑو اور جہنم میں دفع ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے الفاظ سنیے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس وقت اس کو اس طرح سے نامہ اعمال دیا جائے گا اور اللہ کی رحمت سے دھوکہ رہ جائے گا، تو اس وقت وہ قرآن پاک کہتا ہے یدعو ثبورا، موت پکارے گا، کہے گا ہائے مجھے موت آ جائے۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہے، فسوف یدعو، یہ جو لوگ مرنے کے بعد کو انہونا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا یا غافل ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ اس وقت جب تمہیں عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو تم موت پکارو گے۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا، اب بہت ساری موتوں کو پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ وہاں پہ تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ موت پکارے گا، جس دنیا میں ہوتا ہے نا تنگ آتا ہے مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے، یہ کنڈیشن۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسی طرح چیخ رہا ہوگا، اسے پٹار ہوگا، فرشتے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر فرشتہ کہے گا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تو دنیا میں گناہ کر کے خوش ہوتا تھا، دین والوں کا مذاق اڑا کے، موت قیامت کا مذاق اڑا کے خوش ہوتا تھا، اب جا ذرا اب بھی خوش ہو، اب ذرا خوش ہو۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، تو گمان کرتا تھا، خیال کرتا تھا کہ اس طرح کے حالات کبھی بھی نہیں آئیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، آج تو نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیارے ساتھیو، موت، آخرت، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، شفق کہتے ہیں مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت جو تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے نا، وہ روشنی، اس روشنی کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کہ جب وہ سمٹ جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے نا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی جانور، پرندے درندے پھیلے ہوتے ہیں نا، وہ سب سمٹ جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہے، سارے لوگ بازار دیکھیں کس طرح ہوتا ہے، پھر رات کو سمٹ جاتا ہے، سمٹ کر کے اپنے بستر میں، کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب یہ چھپ جائے گا، لترکبن طبقا عن طبق، تم دیکھو گے درجہ بدرجہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ بعض مفسرین نے اس کی بہت زیادہ تشریح کی ہے، میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح میں نے انسان کی مثال دی ہے نا، بچہ، لڑکپن، جوانی آئی، اسی طرح ہر انسان اپنا ہر عمل کر کے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، میرے پاک پیغمبر یہ مانے یا نہ مانے نا، آپ اعلیٰ درجوں تک چلتے جا رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دوسرے مقام آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، آپ کی شان کو بلند کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد معراج کی رات بھی ہے کہ آپ زمین سے اٹھ کے اوپر گئے، پہلی آسمان پہ گئے، دوسری آسمان پہ، تیسرے، آگے ساری۔ تو یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کے فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہوا ہے ان کو کہ میرا یہ نبی، میرا یہ قرآن اس کو سمجھایا جا رہا ہے اور یہ اس کو سنتے نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو مانتے نہیں۔
فما لهم لا يؤمنون، اس دعوت کو سنا اور مانا نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، اس کے آخر میں ہے نا وسجد، سجدہ کر، وقت قریب ہو جا۔ آپ آ گئے نا، آپ آ گئے نا سجدہ کرنے، اب آپ اللہ کے قریب ہونے والے ہیں۔ لیکن جو بے نماز ہے اس نے سنا ہے نا، وہ نہیں آیا نا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ قریب نہیں ہوا۔ تو مسلمان جب قرآن کو سنتا ہے، اللہ کے حکم کو سنتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کافر تھے نا، تو پہلے کہا نا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو ایمان نہیں سجدہ کیسے کریں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کے بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدے کے بارے سے چند ایک احکام کی طرف اشارہ کر دوں گا کہ یہ جو مفسرین نے لکھا ہے نا کہ قرآن پاک کی آیت جو پڑھے وہ بھی سجدہ تلاوت ادا کرے، تو جو سنے وہ بھی، یہ اس آیت سے یہ دلیل ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ انہوں نے قرآن سنا تھا اور سجدہ نہیں کیا، تو اس لیے مفسرین نے لکھا کہ جس آدمی پر سجدہ سننے والے پر واجب اور لازم ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک سجدے کی آیت کریمہ کو ایک مجلس میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں ایک ہی سجدہ، اب میں سجدے کی آیت کو بار بار کر رہا ہوں نا، لیکن دو سجدے آپ نے کر رہے ہیں، ایک عزت سلام شکر یہ جو پڑھ رہے ہیں، ایک میں نے الگ کا سجدہ کر، یہ دو سجدے مقام دو ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہی سجدے کی آیت کو اگر ہم متعدد بار پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، وہ چاہے اگر آپ سنیں بھی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں میں سجدہ تلاوت قرآن کا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے، بس یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو پہلی دفعہ کھڑے ہو کے جانا پھر آ کے کھڑے ہونا یہ مستحب ہے، اور سجدہ جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ بارہ احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کی بڑے ٹائم چاہیے ان کے لیے، بارہ جو ضروری باتیں تھیں میں نے اشارہ کر دیا، کوئی چیز رہ بھی گئی ہے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، انہوں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا، اللہ کے نبی کا دین کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، واللہ اعلم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو گند ہے نا، توجہ ہے آپ کی، بہت ساری باتوں کی ایک بات کہتا ہوں صرف، ایک مسجد ہے اللہ کا یہ گھر جس کو ہم نے بنایا، سارے مل کے کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہے نا، اس کو صاف کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک مسجد ہر انسان کے اندر بھی ہے، ایک مسجد ہر انسان کے اندر بھی ہے، اور وہ دل ہے۔ جس طرح اس مسجد میں آئے نا تو ہمیں اللہ ملتا ہے نا، تو یہ جو مومن کا دل ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ ہے، اس کو بھی صاف کریں۔ یہ جب صاف ہو نا پھر اس کے اندر اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے، پھر قرآن اترتا ہے، پھر آپ قرآن سے بھاگیں گے نہیں کہ پہلے دن جب تراویح شروع ہوئی تو 3-4 صفحے پڑھی ہوئی، تو اب رات کو میں نے دیکھا صرف 1.5 صفحے، صرف 1.5 صفحے۔ کون ہے؟ ہندو بھاگے ہیں، امریکہ کی یہودی بھاگے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے قرآن سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ڈرو اللہ سے، مغفرت العشر ختم ہونے والا ہے، پھر زندگی میں رمضان پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا، اس زندگی کو آخری رمضان سمجھ کر کے گزارو، مانگو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون، کہ میں جانتا ہوں ان کے دل کے اندر گند ہے، وہ گند ان کے اندر نور ایمان کا نہیں جا رہی ہے۔ اس دل کو صاف کرو، غیر کی محبت سے اس کو خالی کرو، دنیا کی محبت نکالو، اللہ کی محبت اس کے اندر بساؤ، پھر پتہ چلے گا کہ یہ طالب علم آپ کے سامنے کیا کہتا ہے، یہ عاجز آپ کے سامنے کیا کہتا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم، اگر وہ گند نہیں نکالتے، اللہ کے دین سے دور ہی بھاگتے، بات تو کافروں کی ہے نا، لیکن گنہگار مسلمان تو ان کی طرف نہ کرے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، یعنی وہ ایسا کر کے نا کہ ماں کی کھلونا نہیں پیا، میں نے نہیں مانا، خوش ہوتا ہے کہ میرا نفس جو ہے نا ان کی باتوں میں نہیں آیا، اور میں یہ خوش ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے عذاب پہ خوش ہونا۔ آخری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اعمال کریں گے، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، دیگر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کی پابندی کریں گے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایسا اجر ہے جو کبھی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو میں اگر ٹائم ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ اس سورہ انشقاق کے اندر سے کیا کیا موتی اور ہیرے جواہرات آپ کے لیے موجود ہیں اور آپ کو ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔